سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کا شرف حاصل کیا، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ تنے تنہا کھجور کے باغ میں آرام کیا کرتے تھے۔ دہشت کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ شیر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا سر اٹھا کر کے بکری کی طرف دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمانہ رات کو سویا کرتا تھا، مدینہ شریف کے لوگ رات میں سویا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں لوگوں کے دروازے پر جاتے تھے، خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے تھے، چولہے میں جھانک کے دیکھتے تھے کس کے گھر میں چولہا جلا ہے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ اناج کی بوری لاد کر اپنی پیٹھ پر غریبوں کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے کچھ منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب سے عمر خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں، امیر المومنین ہو گئے ہیں، اسلام دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اسلام دن بہ دن ترقی کر رہا ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ پیغمبر اسلام کے وصال فرمانے کے بعد اسلام مٹ جائے گا، لیکن جو کام پیغمبر اسلام کے دور میں نہ ہوا وہ کام امیر المومنین عمر بن خطاب نے کر کے دکھا دیا۔ اسلام کے نام لیوا، اسلام کے شیدائی، اسلام کے ماننے والے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے منافقوں سے دیکھا نہ گیا، انہوں نے خفیہ میٹنگیں کیں۔ ایک میٹنگ میں ایک یہودی تھا، اس یہودی سے کہا گیا یہ بتاؤ عمر کو قتل کیسے کیا جائے، عمر کو مارا کیسے جائے۔ لیکن جو بھی امیر المومنین عمر بن خطاب کو قتل کرے گا اسے منہ مانگا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ ایک یہودی کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ ہمیں منہ مانگا انعام و اکرام دو تو ہم امیر المومنین عمر بن خطاب کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا اے یہودی یہ بتا عمر کوئی بکری کا بچہ ہے جسے تو قتل کر دے گا؟ عمر کی حکومت کا عالم یہ ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ شیر میں اتنی ہمت نہیں کہ بکری کی طرف سر اٹھا کے دیکھ سکے، تو عمر کو کیسے قتل کر دے گا؟ عمر کو قتل کرنا آسان ہے، یہ بتا تیرا منصوبہ کیا ہے، کس طریقے سے تو عمر کو قتل کرے گا؟ اس نے کہا سنو، میں اسلامی لباس پہن لوں گا، اسلامی رنگ میں رنگ جاؤں گا، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، ظہر ان کے پیچھے پڑھوں گا، عصر ان کے پیچھے پڑھوں گا، مغرب ان کے پیچھے پڑھوں گا، عشاء ان کے پیچھے پڑھوں گا، فجر ان کے پیچھے پڑھوں گا، اور عمر کے شب و روز پر نظر رکھوں گا کہ عمر دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کہاں جاتے ہیں۔ جب مجھے موقع مل جائے گا عمر کا کام تمام کر دوں گا،
جب اتنا کہا تو لوگوں نے کہا تیرا منصوبہ تو صحیح ہے، تیرا پلان تو صحیح ہے، اگر تو اپنے منصوبے کے مطابق عمر کو قتل کر دے گا تو تیرے لیے معاذ اللہ قتل کرنا آسان ہے، ورنہ عمر کو قتل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا جو میں نے منصوبہ تمہیں بتایا ہے اسی طریقے سے میں عمر کو قتل کروں گا، لیکن مجھے منہ مانگا انعام و اکرام دیا جائے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، منہ مانگا تجھے انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ شرط اس نے رکھ دی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص میٹنگ سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر پہ جاتا ہے، اسلامی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسلامی لباس پہن لیتا ہے، سر پہ ٹوپی لگا لیتا ہے، ظہر امیر المومنین کے پیچھے پڑھتا ہے، عصر عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھتا ہے، مغرب عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھتا ہے، عشاء عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھتا ہے، فجر عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھتا ہے، مسلمانوں میں گھل مل کے رہنے لگتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے شب و روز پر نظر رکھتا ہے، عمر دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا یہ مشغلہ تھا، آپ کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ روزانہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کھجور کے باغ میں آرام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد چند دیر لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں، قیلولہ کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ عمر روزانہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اسی باغ میں آتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے ایک دن امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے باغ میں پہنچنے سے پہلے وہ باغ میں داخل ہو گیا، کھجور کے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اسی باغ میں جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ تکیہ ہاتھ کا بنایا، دائیں کروٹ پر سنت کے مطابق لیٹ گئے، محو استراحت ہو گئے، سونے لگے۔ اب وہ یہودی جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا، نماز عمر کے پیچھے پڑ رہا تھا، چہرے پہ داڑھی بھی رکھ لیا تھا، وہ عمر بن خطاب کے باغ میں پہنچنے سے پہلے باغ کے اندر پہنچ گیا تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے پیڑ سے چاروں طرف دیکھا، اطراف و جوانب میں نظر ڈالتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ہے، دور دور تک کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس نے سوچا موقع اچھا ہے، لاؤ عمر بن خطاب کو قتل کر دیا جائے، یہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ درخت سے نیچے اترتا ہے، تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس گیا۔ جانے کے بعد اس نے سوچا لاؤ عمر بن خطاب کو قتل کر دیا جائے۔ قریب گیا، دور دور تک ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے ارد گرد جنگل کا شیر ببر طواف کر رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے ارد گرد جنگل کا شیر ببر طواف کر رہا ہے۔ ابھی یہودی شش و پنج میں ڈوب گیا، ڈر جاتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے ابھی دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جو ہی میں قتل کرنے کے ارادے سے قریب آیا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ جنگل کا شیر ببر امیر المومنین عمر بن خطاب کا طواف کر رہا ہے۔ اب اس یہودی نے تلوار کو پھینکا، پھینکنے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے قدموں پر گر جاتا ہے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب بیدار ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں
اے یہودی یہ بتا، ابھی تو ہم تجھ سے ہم کلام بھی نہیں ہوئے ہیں، ہم نے تجھ سے کوئی گفتگو بھی نہیں کی ہے، یہ بتا تو نے مجھے دیکھ کے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ اب وہ یہودی کہتا حضور والا میں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، نمازیں میں آپ کے پیچھے پڑھتا رہا، آپ بھی دیکھتے رہے، میں ظہر بھی پڑھتا رہا، عصر بھی پڑھتا رہا، عشاء بھی پڑھتا رہا، فجر بھی پڑھتا رہا، حضور والا میں آپ کے رنگ میں رنگ گیا تھا، میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے قریب آیا حضور بالا میں نے دیکھا آپ کا طباب جنگل کا شیر ببر کر رہا ہے۔ حضور بالا کلمہ اس لیے پڑھ لیا ہے کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب کا یہ عالم ہے کہ ان کا طباب جنگل کا شیر ببر کر رہا ہے، جب پروردگار عالم امیر المومنین عمر بن خطاب کی حفاظت کر رہا ہے تو دنیا میں کوئی بھی مائی کا لال عمر بن خطاب کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو یہودی کہتا ہے حضور آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا آپ کا پروردگار آپ کی حفاظت کر رہا ہے، جنگل کے شیر ببر سے آپ کی حفاظت فرما رہا ہے، اسی لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسی لیے کلمہ پڑھ کے میں داخل اسلام ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلامی بھائیوں، سادگی کا یہ عالم تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھ کر کے دنگ ہو جاتا تھا۔ امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ، لیکن نبی کی سنتوں پر عمل ایسا عمل ہے سبحان اللہ۔ زمانہ رات کو سوتا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب لوگوں کے دروازوں پر جا کر کے لوگوں کی خیریتیں معلوم کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہم اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا پڑوسی بیمار ہے، آج ہم اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی کے گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے ہمیں کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر پہ شوربہ بنوایا کرو، سالن بڑھوا لیا کرو، اس لیے تم پر تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے سرکار کے نائبین ہیں، سرکار کے چاہنے والے پیارے صحابہ ہیں جو دوسروں کے اتنے کام آیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم کسی کے کتنا کام آتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی بھائیوں، زندگی چند روزہ ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نہ ہمارے ساتھ زمین و جائیداد جائے گی، نہ ہمارے پاس 7 روپیہ پیسہ جائیں گے، نہ آپ کے ساتھ میں جائیں گے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، چند روزہ زندگی میں کچھ ایسے کام کر لو کہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں۔ اگر ہم نے سرکار کے نائبین کی باتوں کو سن کر کے ان پر عمل کر لیا، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔